معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ تونس۔ یمن کی دوبارہ فتح کے بعد سوکولیلا نے تونس کو اسپینیوں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے 977 ہجری بمطابق 1569 عیسوی میں اولوج پاشا کو الجزائر کا حاکم بنا دیا اور اس کو حاکم بنا کر اس کی سرکردگی میں ایک ترکی بیڑا روانہ کیا۔ اولوج پاشا نے اسپینیوں کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا، لیکن اسپینی فوج قلعے میں محصور ہو گئی اور 982 ہجری بمطابق 1574 عیسوی تک اس پر قابض رہی۔ سب ہیڈنگ قبرص کی فتح۔ 978 ہجری بمطابق 1570 عیسوی میں سلیم نے قبرص پر حملہ کرنے کا قصد کیا۔ یہ جزیرہ جمہوریہ وینس کا مقبوضہ تھا، جو سلطنت عثمانیہ کی حلیف تھی۔ سوکولیلا نے اس تجویز کی مخالفت کی، لیکن خرم مصطفیٰ پاشا کے اصرار اور خود سلیم کی خواہش نے اس کی مخالفت کو بے اثر رکھا اور ایک حلیف کے مقبوضہ پر حملہ کرنے کے لیے مفتی اعظم نے علت جواز پیش کی کہ قبرص اس سے قبل ایک اسلامی حکومت مصر کے زیر نگیں رہ چکا تھا۔ چنانچہ 1570 عیسوی میں مصطفیٰ پاشا نے 1,00,000 فوج کے ساتھ قبرص پر چڑھائی کی۔ 7 ہفتے کے محاصرے کے بعد اس کا پایہ تخت نائکوسیہ فتح ہو گیا۔ پھر مصطفیٰ پاشا نے اس جزیرے کے سب سے مضبوط قلعے فاماگوستا کا بھی محاصرہ کر لیا اور ایک طویل مدت کے بعد اگست 1571 عیسوی میں محصورین نے ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے کی سپردگی کے وقت مصطفیٰ پاشا نے قبرص کے سپہ سالار براگاڈینو کے سامنے نہایت نرم شرائط پیش کیں۔ اس نے عیسائی فوج اور وہاں کے عیسائی باشندوں کی جان و مال اور مذہب کی حفاظت کا ذمہ لیا اور وعدہ کیا کہ یہ فوج ترکی جہازوں پر جزیرہ کریٹ پہنچا دی جائے گی اور وہاں آزاد کر دی جائے گی۔ لیکن عین اس وقت کہ یہ جہاز دان کی تیاری کر رہے تھے، مصطفیٰ پاشا اور براگاڈینو میں بعض گزشتہ واقعات کے متعلق تکرار ہو گئی، اور یہ بات یہاں تک بڑھی کہ مصطفیٰ پاشا نے غصے میں آ کر تمام عیسائی فوج قتل کر دینے کا حکم دے دیا اور اس کے ایک ہفتے کے بعد براگاڈینو کی زندہ کھال نکلوا لی۔ فارماگوستا پر قبضہ پا جانے کے بعد ترکوں نے پورے جزیرے کو فتح کر لیا، لیکن اس فتح میں ان کے تقریباً 50,000 آدمی کام آئے۔ 300 برس تک قبرص سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط رہا۔ 1878 عیسوی میں باب علی نے اسے گورنمنٹ برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ سب ہیڈنگ مسیحی اتحاد۔ قبرص کے حملے سے یورپ کی عیسائی سلطنتوں میں نہایت تشویش پیدا ہوئی اور یورپ نے ترکوں کی بحری طاقت کا سد باب کرنے کے لیے بحر روم کی عیسائی حکومتوں کا ایک اتحاد قائم کیا، جس کے خاص ارکان اسپین، وینس اور مبارزین مالٹا تھے۔ اس متحدہ بحری بیڑے کا سالار اعظم ڈان جان کو مقرر کیا، جو شہنشاہ چارلس پنجم کا ناجائز بیٹا اور باوجود اپنی نو عمری کے اس عہد کا نہایت ممتاز کمانڈر تھا۔ لیکن قبرص اس وقت تک فتح ہو چکا تھا۔ ترکی بیڑا، جو اپنے جہازوں کی کثرت تعداد میں عیسائی بیڑے سے بڑا ہوا تھا، خلیج لیپانٹو میں لنگر انداز ہوا۔ امیر البحر علی پاشا ایک نو عمر سردار تھا۔ اس کو بحری جنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ اولوج پاشا، جس کی عمر کے 43 سال بحری جنگوں میں صرف ہو چکے تھے، اس بیڑے کا نائب امیر تھا۔ اس نے اتحادیوں پر فوراً حملہ کرنے سے اس بنا پر اختلاف کیا کہ تیاری جیسی چاہیے ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی، لیکن علی پاشا کو بلا توقف حملہ کر دینے پر اصرار تھا۔ اولوج پاشا کو خاموش ہو جانا پڑا۔ سب ہیڈنگ جنگ لیپانٹو۔ 7 اکتوبر 1571 عیسوی کو خلیج لیپانٹو کے دھانے کے قریب دونوں بیڑوں کا مقابلہ ہوا۔ جنگ صرف چند گھنٹوں تک قائم رہی، مگر فریقین کو شدید نقصانات برداشت کرنے پڑے۔ دونوں بیڑے ایک دوسرے سے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ تلوار کی لڑائی ہونے لگی، جس میں امیر البحر علی پاشا مارا گیا۔ عیسائیوں نے اس کا سر کاٹ کر جہاز کے مستول پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر ترکوں کے قدم اکھڑ گئے۔
اور اولوچ پاشا کی کوشش کے باوجود انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ اولوچ پاشا بمشکل 40 جہازوں کو لے کر سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل سکا۔ باقی پورا ترکی بیڑا، جس کے جہازوں کی تعداد 266 تھی، عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا۔ ان میں سے کچھ غرق بھی کر دیے گئے۔ اس جنگ میں 30,000 ترک کام آئے اور 15,000 عیسائی غلام آزاد ہوئے۔ خیال تھا کہ اتحادی اپنی عظیم الشان کامیابی سے فائدہ اٹھا کر آگے قدم بڑھائیں گے، لیکن اس فتح سے وہ کچھ ایسا مطمئن ہوئے کہ فوراً اپنے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر خوشیاں منانے لگے۔ برخلاف اس کے ترکوں نے فوراً اس نقصان کی تلافی شروع کر دی۔ سلیم نے بھی، جو عموماً عیش و عشرت میں سرشار رہتا تھا، اپنی جیب خاص سے ایک کثیر رقم عطا کی اور اپنے محل کے باغ کا ایک حصہ نئے جہازوں کی تعمیر کے لیے دے دیا۔ چنانچہ 128 جہازوں کی تعمیر فوراً شروع کر دی گئی اور چند مہینوں میں حیرت انگیز صورت کے ساتھ یہ نیا بیڑا تیار ہو گیا۔ 980 ہجری بمطابق 1572 عیسوی میں اتحادی بیڑا پھر بحر روم کے مشرقی حصے میں جمع ہوا۔ اولوچ پاشا اپنے نئے بیڑے کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے نکلا، لیکن چونکہ اس کے جہاز رانوں کو ہنوز کافی تجربہ نہ تھا، اس لیے اس نے خود حملہ کرنا مناسب نہیں خیال کیا اور اتحادیوں کی پیش قدمی کا انتظار کرتا رہا۔ اتحادی ترکوں کی اس خلاف توقع تیاری سے بظاہر اس قدر مرعوب ہوئے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی حملہ نہ ہوا اور اولوچ پاشا اپنے پورے بیڑے کے ساتھ واپس آ گیا۔ سب ہیڈنگ: وینس سے صلح۔ 981 ہجری بمطابق 1573 عیسوی میں وینس نے باب علی سے صلح کی گفتگو شروع کی اور حسب ذیل معاہدہ مرتب ہوا۔ وینس نے نہ صرف قبرص کی فتح اور اس پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تسلیم کر لیا، بلکہ اس کے حاصل کرنے میں جو اخراجات دولت علیہ کو برداشت کرنے پڑے تھے اور جن کا تخمینہ 3 لاکھ وقعت تھا، ان کی ادائیگی بھی منظور کی۔ جزیرہ زانتا کے لیے جمہوریہ وینس ابھی تک 500 وقعت خراج ادا کرتی تھی۔ اس معاہدے کی روح سے خراج کی مقدار 1,500 وقعت مقرر ہو گئی۔ البتہ قبرص کا خراج جو 8,000 وقعت سالانہ آیا کرتا تھا، وہ اب موقوف کر دیا گیا۔ ڈالمیشیا اور البانیہ میں فریقین کے جو مقبوضات جنگ لیپانٹو کے قبل تھے، وہی برقرار رکھے گئے۔ سب ہیڈنگ: تونس کا الحاق۔ وینس اور سلطنت عثمانیہ کی صلح کے بعد ڈان جان ایک اسپینی بیڑے کے ساتھ تونس پر حملہ آور ہوا، اور چونکہ قلعے پر اسپین کا قبضہ جاری تھا، اس لیے آسانی کے ساتھ شہر کو فتح کر لیا۔ اس نے تونس میں ایک جدید قلعہ تعمیر کرایا اور اسپینی سپاہیوں کا ایک طاقتور دستہ وہاں چھوڑ کر خود واپس چلا گیا۔ اس قلعے کی خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو صدر اعظم سوکول اللہ نے اولوچ پاشا کو ایک زبردست بیڑے کے ساتھ روانہ کیا۔ اولوچ پاشا نے اسپینیوں کا قلعہ کما کر کے شہر، قلعہ اور تونس کے پورے صوبے پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ 982 ہجری بمطابق 1574 عیسوی میں سلیم کا انتقال ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: مراد ثالث۔ سلیم کے انتقال کی خبر سن کر اس کا بڑا لڑکا مراد، جو حکومت مگنیسیا پر مامور تھا، 21 دسمبر 1574 عیسوی کو قسطنطنیہ پہنچا اور 28 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ محمد فاتح کے قائم کردہ دستور کے مطابق اس نے زمام سلطنت کو ہاتھ میں لیتے ہی اپنے 5 بھائیوں کو قتل کرا دیا اور اس کے بعد سب سے پہلا فرمان شراب کی ممانعت میں صادر کیا، جس کا رواج سابق سلطان کے عہد میں بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ سب ہیڈنگ: امور مملکت میں حرم کا دخل۔ مراد ثالث کے عہد کے ابتدائی 4 برس سوکول اللہ پاشا کی صدارت کے تھے، پھر بھی سلطان پر حرم کا اثر روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ حرم کی 4 خاتونوں کا اثر خصوصیت کے ساتھ اس پر بہت زیادہ تھا اور امور سلطنت کا انصرام حقیقتاً انہی خواتین کی منشا کے مطابق ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک سلطانہ والدہ نور بانو تھیں، دوسری مراد کی محبوبہ سلطانہ صفیہ تھی، جو وینس کے مشہور اور سربرآوردہ خاندان بفو کی رئیس زادی تھی اور اپنے حسن و صورت اور ذکاوت طبع کے باعث
مراد پر حد درجہ حاوی تھی۔ صفیہ کی سلطنت کی جنگ و صلح میں خاص دلل تھا، چنانچہ باوجود اس کے کہ وینس نے ایک سے زائد بار سلطان کو برانگیختہ کیا، محض صفیہ کی کوششوں سے جنگ کی نوبت نہ آئی۔ تیسری ایک ہنگروی خاتون تھی جس نے کچھ دنوں کے لیے صفیہ کی محبوبیت کو زائل کر دیا تھا اور مراد کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ چوتھی خاتون جان فدا حرم سلطانی کی خاص مہتمم تھی، اور وہ بھی اپنی لیاقت اور سلیقہ شعری کی وجہ سے مراد کے مزاج میں بہت کچھ دخیل تھی۔ یہی چار خواتین سلطان کی خاص مشیرے کار اور انتظام حکومت کی حقیقی نگراں تھیں۔ سب ہیڈنگ جنگ ایران۔ تاہم سلیمان اعظم کے تربیت یافتہ فوجی اور بحری افسروں میں سے اب بھی کچھ باقی رہ گئے تھے، اور مراد ثالث کے عہد میں جو لڑائیاں پیش آئیں ان میں عثمانی فوجوں کو اہم اور نمایاں فتوحات حاصل ہوئیں اور دولت علیہ کے مقبوضات میں قیمتی اضافے ہوئے۔ اس عہد کی سب سے بڑی جنگ ایران کی جنگ تھی، جس کا سلسلہ 975 ہجری بمطابق 1577 عیسوی سے 998 ہجری بمطابق 1590 عیسوی تک قائم رہا۔ 1576 عیسوی میں شاہ طہماسپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کی وفات پر تخت سلطنت کے لیے ایران میں جو اندرونی خلفشار برپا ہوا، اس سے دولت عثمانیہ نے فائدہ اٹھانا چاہا، اور لالا مصطفیٰ پاشا عثمانی فوجوں کے ساتھ جارجیا پر حملہ آور ہوا، جو ایران کی حلیف مملکت تھی۔ اس کے پایہ تخت طفیلس کو فتح کر کے پورے جارجیا پر قبضہ کر لیا۔ جارجیا کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر ایک ترکی افسر مقرر کر دیا گیا۔ عثمان پاشا شردان کا حاکم تھا۔ 4 ایرانی فوجوں نے بیک وقت جارجیا پر حملہ کیا اور اسے ترکوں کے قبضے سے چھڑا لینا چاہا۔ عثمان پاشا نے شہزادہ حمزہ کی فوج کو شکست دی، لیکن جب سلطنت ایران کی سب سے بڑی فوج نے حملہ کیا تو اسے شردان چھوڑ کر پسپا ہونا پڑا، اور وہ درین چلا گیا۔ سائمن لورسب سابق امیر جارجیا نے اپنی قدیم پایہ تخت طفیلس کا محاصرہ کر لیا، مگر ترک محصورین نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ حسن پاشا جو محمد سوکل اللہ پاشا کا لڑکا کمک لے کر پہنچ گیا اور سائمن کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اس کے بعد 1583 عیسوی میں عثمان پاشا نے داغستان پر حملہ کیا اور اس پر پوری طرح قبضہ کر کے اس نے عین موسم سرما میں کوکاف کو عبور کیا اور کافا پہنچ گیا۔ وہ محمد کرائی خان کریمیا کو تخت سے معزول کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خان نے عثمانی افواج کو مدد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ محمد کرائی نے یہ اطلاع پا کر علم بغاوت بلند کیا اور 40,000 سواروں کو لے کر کافا میں عثمان پاشا کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان نے محمد کرائی کے بھائی اسلام کرائی کو کریمیا کے تخت پر بٹھا دینے کا وعدہ کیا اور اس کے معاوضے میں فوجی مدد چاہی۔ چنانچہ اسلام کرائی اپنے بھائی خان کریمیا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور محمد کرائی 1584 عیسوی میں قتل کر دیا گیا۔ عثمان پاشا اس باغی کا سر لے کر قسطنطنیہ پہنچا، جہاں اس کا نہایت شاندار استقبال ہوا، اور سلطان نے اپنی خاص تلوار اور اپنے امامے کے بیش بہا جواہرات اسے عطا کیے۔ اس کے بعد عثمان پاشا 1,60,000 فوج کے ساتھ تبریز کی طرف بڑھا۔ شہزادہ حمزہ مرزا نے عثمانی مقدمۃ الجیش کو شکست دی، لیکن ایرانی ترکوں کی کثرت تعداد کا مقابلہ نہ کر سکے اور بالآخر شکست کھا کر انہیں تبریز خالی کر دینا پڑا۔ عثمان پاشا صحت کی خرابی کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے بعد 6 سال تک مسلسل ایرانی اور عثمانی فوجوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اسی درمیان میں عثمان پاشا کا انتقال ہو گیا۔ 1590 عیسوی میں دولت عثمانیہ اور سلطنت ایران کے درمیان صلح ہو گئی، جس کے روح سے جارجیا، شردان اور اورستان شہر تبریز اور آذربائیجان کا ایک حصہ مراد ثالث کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ صلح نامہ کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آئندہ اہل ایران خلفائے ثلاثہ کے خلاف تبرہ کرنے سے باز رہیں گے۔